امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ حسین دنیا میں سرکشی بغاوت پھیلانے کے لیے نکل رہے ہیں، دنیا یہ نہ سمجھے کہ حسین فساد پھیلانے کی غرض سے نکل رہے ہیں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں نکل رہا ہوں کہ دنیا میں جس طرح کی بھی برائی پائی جاتی ہے حسین اس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، اور دنیا میں جس طرح کی بھی اچھائی پائی جاتی ہے حسین اس کو عام کرنا چاہتا ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی واريد ان امر بالمعروف واسير بسيرة جدي وابي علي ابن ابي طالب، اور کس طریقے سے کس طرح سے اس برائی کا خاتمہ کریں گے، اپنے بابا کے اخلاق کو زندہ کروں گا، اپنے نانا کے کردار کو زندہ کروں گا۔ امام حسین یہ کہہ رہے تھے اور نکل رہے تھے، مدینے والے روک رہے تھے، چاہنے والے کہہ رہے تھے حسین سے کہ مت جائیے۔ امام حسین وہ چیزیں دیکھ رہے تھے جو یہ لوگ نہ دیکھ پا رہے تھے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، حسین کہہ رہے ہیں کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ تو پھر کہنے لگے کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو اہل حرم کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیے، آپ جا رہے ہیں تو اہل حرم کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیے۔ تو حسین کہیں یہ کہیں کہ ان اللہ شاء یراہن اسیرا، کہ خدا انہیں اسیر دیکھنا چاہتا۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ حسین اگر اہل حرم کو اپنے ساتھ نہ لے کر جاتے تو کیا حسین کو قتل نہیں کیا جاتا؟ حسین کو قتل نہیں کیا جاتا، بالکل قتل کیا جاتا، اور یہ جھوٹی خبر پھیلا دی جاتی کہ حسین کو قتل کر دیا گیا لیکن بغیر اجازت یزید کے۔ یزید کی اس میں کوئی اجازت نہیں تھی، حسین اپنے سے گئے تھے کربلا اور قتل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون امام حسین پامال ہو جاتا، اس لیے امام حسین کہیں اپنے ساتھ سید سجاد کو لے کر جا رہے ہیں، کہیں زینب کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، کہ کیونکہ خون امام حسین پامال نہ ہونے پائے۔ عزیزان محترم، پاج شہادت امام حسین، زینب نے مقصد امام حسین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ مجلس امام حسین جو ہم کر رہے ہیں کس کی دین ہے؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا وعلی الارواح التي حلت بنا علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العهد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
عزیزان محترم، 4 حقہ یعنی 4 تاریخ میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو بہت زیادہ گریا کرتے تھے، کہ ایک میں جناب آدم، دوسرے ہیں یعقوب، اور تیسرے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اور چوتھے ہیں ہمارا اور آپ کا امام سید سجاد، جو 40 سال تک گریا کرتا رہا۔ عزیزان محترم، سید سجاد جب مدینے کی گلیوں میں کسی شیر خوار بچے کو دیکھتے تھے تو تڑپ جاتے تھے، کہتے تھے ہائے میرا اصغر، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ جب بھی کسی قصاب کی دکان پر جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ قصاب جانور ذبح کر رہا ہے تو دیکھ کر پوچھتے تھے کہ کیا تم نے اس کو پانی پلایا ہے؟ تو وہ کہتا تھا کہ ہاں میں نے پانی پلایا ہے۔ کربلا کا رخ کر کر کہتے تھے قتل ابن رسول اللہ عطشانا، قتل ابن رسول اللہ عطشانا، فرزند رسول میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، خوب گریا کریے، کل زندہ رہے یا نہ رہے۔ عزیزان محترم، جب بھی گریا کریں تو کربلا کو تصور کرتے ہوئے گریا کریں۔ اگر رونا نہ آئے تو تصور کریے گا، اور اگر رونا نہ آئے تو پروردگار سے دعا کرنا کہ اے پروردگار، تجھے شہزادی کا واسطہ میری آنکھوں کو آنسو عطا فرما۔ اور اگر پھر بھی رونا نہ آئے تو تصور کرنا آپ جوان ہو اور آپ کی چھوٹی بہن کوئی اس کی زلفوں کو پکڑ کر آپ کے سامنے اس کو تماچے مارے۔ کتنے جوان ہیں جو یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر برداشت نہ کر سکے تو سید سجاد کو تصور کرے کہ کربلا سے شام سے کوفہ یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کوئی سکینہ کو شمر کہیں تماچے مار کے چلا جاتا تھا، کہیں پھولی تماچے مار کے چلا جاتا تھا۔ عزیزان محترم، پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اے سجاد، آپ پر سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی؟ تو امام کہتے تھے الشام الشام الشام۔ سید سجاد نے 3 مرتبہ الشام اور الشام کو تکرار کیوں کر رہے ہیں؟ تو بزرگوں نے کہا کہ یہ الشام اور الشام 3 مناظر کو سید سجاد بیان کر رہے ہیں، ایک دربار شام اور ایک زندان شام اور ایک بازار شام کو بیان کر رہے ہیں۔ تو پوچھنے والا کہتا ہے کہ بازار شام کا عالم کیا ہے؟ تو سید سجاد کہتے ہیں کہ بازار شام کا عالم یہ تھا کہ ہم لوگوں کو وہاں کھڑا کیا گیا تھا جہاں غلاموں اور کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ جملہ دل پھٹ جانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہمیں اہل حرم کو وہاں کھڑا کیا جائے جہاں غلاموں اور کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جائے۔ تو پھر پوچھنے والا کہتا ہے کہ زندان شام کا منظر کیا تھا؟ تو سید سجاد کہتے ہیں کہ زندان شام کا منظر یہ تھا کہ میری چھوٹی بہن سکینہ بین کرتی تھی، جس بہن سے مجھے بھی رلایا کرتی تھی اور خود بھی رویا کرتی تھی اور زندان شام کو بھی رلایا کرتی تھی۔ کہتی تھی بابا میرے مظلوم بابا، وہ میرے تھکے ہوئے بابا، میں آپ کے سینے پہ سونے کی آتی تھی، مجھے خاک زندان پہ نیند نہیں آتی بابا، ایک بار آ جا سینے پہ سلا جا، اے چچا پاس ایک بار آ جا، قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں، اب پانی نہیں مانگوں گی۔ عزیزان محترم، جناب سکینہ ایک جملہ کہتی تھی جس سے پورا زندان رویا کرتا تھا۔ کیا جملہ کہا؟ سید سجاد سے سوال کرتی ہے، اے بھیا سجاد، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو سید سجاد کہتے ہیں کہ یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو تڑپ کے کہتی تھی بھیا ہم کب اپنے وطن جائیں گے، کب اپنی بہن سغرا سے ملیں گے، جس کو سب سے زیادہ وطن جانے کی تمنا تھی وہ زندان شام میں سو گئی۔ راوی کہتا ہے دربار شام کا منظر
سید سجاد کہتے ہیں کہ دربار شام کا منظر مت پوچھو، کہتے ہیں قامت الیہ السلام فی الارض لثیابہا، کہ چاروں طرف شرابیوں کی بھیڑ تھی، میری پھپھی اماں بے مقناؤ چادر کھڑی تھی، منادی ندا دے رہا تھا، ارے دیکھو یہ علی کی بیٹی زینب ہے، ارے دیکھو یہ حسین کی بہن زینب ہے، ارے جس پر اس کو سب سے زیادہ ناز تھا یہ عباس کی بہن زینب ہے۔ نہ میں پھپھی اماں کو دیکھ پا رہا تھا، نہ پھپھی اماں مجھے دیکھ پا رہی تھی۔ لیجئے عزیزان محترم، سید سجاد اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، امام محمد باقر کو اپنے پاس بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں اے بیٹا باقر، تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ امام محمد باقر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کہیں دادا حسین علی اکبر کے لاشے کو لے کر آتے ہیں، امام سید سجاد گریا کرتے جاتے ہیں۔ امام محمد باقر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آل محمد کے لاشے کو لے کر آتے ہیں، ارے میں نے دیکھا کہ کہیں قاسم کے لاشے کو لے کر آتے ہیں، ارے میں نے دیکھا کہ امام حسین نے اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو پا کر ظالمین سے فریاد کی لیکن کسی نے پانی نہیں دیا، ارے میں نے دیکھا کہ حسین کے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا اور ایک ظالم نے پتھر مارا۔ میں